بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج سے ہم انشاءاللہ کتاب شروع کریں گے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے جو دیکھتا اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جو رہتا اسے آپ سے محبت ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تبصرہ ہے۔ یہی تاثر ایک دوسرے انداز میں عروہ بن مسعود نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیان کیا تھا۔ کفار مکہ نے پہلے بودیل کو، پھر مکرس کو، پھر حلیس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نمائندہ بنا کر بھیجا، لیکن انہیں کسی کی نمائندگی پسند نہیں آئی۔ آخر میں انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا، اے قریش کے لوگوں، میں کسریٰ کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، کیسر کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، اور نجاشی کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کو اپنی قوم میں وہ شان نہیں دیکھی جو شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی۔ سچ کہتا ہوں میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اب تم سوچ لو، یہ دو شہادتیں ہیں۔ پہلی شہادت ایک بالغ نظر اور جانثار ساتھی کی ہے جو قبل نبوت سے لے کر آخری دم تک سفر و حضر اور خلوت جلوت میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ترین رشتہ تھا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انتا منی و انا منکا۔ دوسری شہادت ایک مردم شناس اور جہاندیدہ دشمن کی ہے جسے اپنی قوم میں معزز ترین مقام حاصل تھا۔ قوم کے لوگ اس پہلوٹی کی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اس لیے بجائے طور پر عظمت اور محبت کی حقیقت سے بخوبی آشنا تھا۔ دوست اور دشمن دونوں اس بات پر شاہد ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باروق، دل آویز اور بے مثال شخصیت کے مالک تھے۔ چنانچہ آپ جیسا شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آدمی پر رعب طاری ہو جاتا تھا۔ فرش خاک پر بے سر و سامان ساتھیوں کے ساتھ ان کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت و عظمت کا یہ عالم تھا کہ اس کے سامنے کیسر و کسریٰ اور نجاشی تمام جاہ و جلال اور تزک و احتشام کے ساتھ اپنے تخت و تاج سے مہیج نظر آتے تھے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بلا کی کشش تھی۔ جو شخص قریب سے دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی دل و جان سے آپ پر فدا رہتے۔ یہ محض دو آدمیوں کا احساس نہیں ہے، تاریخ کی بے شمار مثالیں گواہ ہیں کہ یہ ایک عام احساس تھا۔ پھر یہ احساس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی تک محدود نہیں رہا۔ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے یہی احساس ہوتا ہے۔ کوئی بھی انصاف پسند دوست ہو یا دشمن اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کا نام اسلام ہے، جس پر انسان کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے۔ حقیقی اطاعت کی بنیاد اور روح یہی محبت اور تعظیم ہے۔ یہ دونوں جذبات کسی کے بارے میں جتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس کی اطاعت اتنی ہی کامل اور پائیدار ہوتی ہے، آسانی سے بے چون و چرا ہوتی ہے۔
ذوق و شوق سے ہوتی ہے، جوش اور ولولے سے ہوتی ہے، اور شرف و عزت سمجھ کر ہوتی ہے۔ پھر آدمی اطاعت ہی پر قناعت نہیں کرتا، ایک قدم آگے بڑھ کر اتباع کی کوشش کرتا ہے، اپنے پیشوا کی ایک ایک بات اور ایک ایک ادا کو محبت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگنے کی فکر کرتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور برتری کے احساس کی اس کیفیت کو پیدا کرنے اور پروان چڑھانے کا واحد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ ہے۔ یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم سے جس اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، ایک سلیم الفطرت انسان کے اندر اس اطاعت کا جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے خود بخود پیدا ہوتا ہے، پیدا کرنا نہیں پڑتا۔ یہ مطالعہ غور سے ہونا چاہیے اور بار بار ہونا چاہیے، کیونکہ عظمت و برتری کا احساس تو ایک بار کے مطالعہ سے بھی کسی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن محبت کرنے کے لیے بار بار مطالعہ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مذکورہ الفاظ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب رہنے اور ملتے جلتے رہنے کی شکل یہی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع، جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کی سیرت و کردار میں اپنی صلاحیت اور کوشش کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی جھلک نظر آئے۔ اب اگر کسی کو حوصلہ ہے ایسی شخصیت کی تعمیر کا جس میں کشش اور دل آویزی ہو، عظمت اور بزرگی ہو، رعب اور دبدبہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بنیاد بنائے اور اس کا مطالعہ کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ تمام سیرتوں سے بے نیاز کر سکتا ہے، لیکن تمام عظیم ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ یہ شاعری ہے یا حقیقت، اس کا صحیح فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے وسیع اور گہرے مطالعے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ آگے کے ایپیسوڈز میں کریں گے۔ انشاءاللہ ضرور سنیے گا، ملتے رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔